Welcome to Injili Media. انجیلی میڈیا کی طرف سے ہمارے تمام ناظرین اور سامعین کو میری کرسمس کے اس مبارک موقع پر آج ہم بائبل مقدس کے ایک چھوٹے سے حوالے کا مطالعہ کریں گے جو معنویت اور اہمیت کے لحاظ سے شاید بائبل مقدس کا سب سے بڑا حوالہ اور عمیق ترین آیت ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ آج کا موضوع یہ لفظ ہے جس کو انگریزی زبان میں ورڈ کہا گیا ہے، دی ورڈ، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کلام۔ اس کے بارے میں یہاں پر ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ لفظ دی ورڈ بہت ہی محدود اور بہت ہی سے معنی رکھتا ہے عام زبان میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ اوریجنل زبان میں یعنی یونانی زبان میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یونانی زبان میں یہ آیت یوں ہے، ان آرخی این ہولوگوس کائی ہولوگوس این پراستانتھیون کائی تھیوس این ہولوگوس۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لوگوس، ان آرخی این ہولوگوس۔ یہ لوگوس خدا کے ساتھ تھا، یہ لوگوس خدا تھا۔ اور جب ہم اس آیت مبارکہ کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس لفظ لوگوس کا مطلب دیکھنا پڑے گا۔ لوگوس کے یونانی زبان میں کئی مطالب ہیں، یہ کثیر المعانی لفظ ہے، لہذا جب اس کا ترجمہ یونانی سے انگریزی زبان میں یا یونانی سے اردو زبان میں کیا گیا تو انگریزی کے لیے لفظ دی ورڈ چنا گیا اور اردو کے لیے کلام۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ اشارہ ہے پیدائش پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کا، جہاں پہ لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ خدا نے ابتدا میں جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو وہ پورے باب میں پھر بتایا گیا کہ کس طرح سے خدا نے کہا اور ہو گیا۔ یہ جو کہا اور ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کلام کیا، خدا نے کچھ الفاظ ادا کیے تو خدا کا وہ کلمہ اس زمین اور آسمان اور کل کائنات کے وجود کا باعث بنا۔ لہٰذا وہ کلمہ وہی بنیادی کانسیپٹ ہے جس کا ذکر یہاں پر یوحنا پہلا باب اور پہلی آیت میں کیا جا رہا ہے، یونانی میں جسے دی لوگوس کہا گیا ہے۔ اب اگر آپ لوگوس کے اوریجنل معنی دیکھیں پرانی ان لغات میں جو اس وقت لکھی گئی تھی یا پھر اس وقت جیسے یہ لفظ مستعمل تھا تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوس دراصل صرف کلام کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ لوگوس کا مطلب لفظ تھا، کلام تھا، کسی چیز کا سبب یا وجہ، اس کو بھی لوگوس ہی کہتے تھے۔ منطق کے دلائل کو بھی لوگوس ہی کہتے تھے۔ کسی چیز کی درجہ بندی کرنے کو بھی لوگوس ہی کہا جاتا تھا۔ نظام، جس نظام پر کوئی چیز چل رہی تھی یا وہ اصول جس کے تحت کوئی نظام چل رہا تھا اس کے لیے بھی لفظ لوگوس استعمال کیا جاتا تھا۔ فلسفہ دان جو ہے وہ الہی منطق یا الہی عقل کو لوگوس کے لفظ سے بیان کرتے تھے۔ کسی چیز کا وجود اور اس وجود کا سبب یا اسباب یا پھر اس وجود کا مقصد یا اس کے مقاصد، ان تمام چیزوں کے لیے لفظ لوگوس ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ لہذا جب یونانی زبان میں مترجمین نے اس لفظ کو انجیل میں پایا یوحنا پہلا باب پہلی آیت میں تو اب مشکل یہ تھی کہ اس کے لیے کون سا لفظ، ایک لفظ متبادل لفظ استعمال کیا جائے جسے ترجمے میں شامل کیا جا سکے۔ لہٰذا وہ لفظ چنا گیا کلام، اس لیے کیونکہ ابتدا میں خدا نے اپنے کلام سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ لوگوس خدا کے ساتھ تھا، لوگوس ابتدا میں تھا اور لوگوس خدا تھا، لہٰذا اس لیے لفظ کلام چن لیا گیا۔ اردو زبان میں کلام کے کئی اور معنی بھی ہیں، مثلا شاعر اپنی شاعری کو اور اپنی منظوم چیزوں کو کلام کہتے ہیں۔ غالب کا کلام، اقبال کا کلام، فراز کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کلام کے حوالے سے، اس نے نظر نظر ہی میں ایسے بھلے سخن کہے کہ میں نے تو اس کے پاؤں میں اپنا کلام رکھ دیا۔ اب یہاں پہ کلام سے مطلب شاعری ہے، وہ باتیں جو منظوم طریقے سے لکھی جاتی ہیں وہ کلام کہلاتا ہے۔ بائبل مقدس میں لفظ کلام جو ہے
یہ شاعری کا مجموعہ نہیں. بائبل مقدس میں یہاں پہ لفظ کلام کا مطلب وہی ہے جو لوگوس کا مطلب ہے، اور لوگوس کا مطلب یونانی میں نہ صرف کلام بطور لفظ، بطور بولی ہوئی بات ہے، بلکہ وہ اصول ہے جس کے تحت کوئی چیز وجود میں لائی جاتی ہے، یا جس اصول کے تحت اس چیز نے چلنا ہوتا ہے، یا جو اس کے ہونے کے مقاصد ہوتے ہیں. لہٰذا یہاں پر لفظ لوگوس کثیر المعانی اور بہت ہی وزنی اور بہت ہی بڑا لفظ ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لوگوس میں موجود ہیں. یعنی یہ لفظ جو لوگوس استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے لیے، یہ خدا کا کلام بھی تھا. جو کچھ اس کائنات میں ہے اس کی وجہ بھی تھی، اس کا منطق بھی تھا، ان تمام چیزوں کے نظام کا انڈر لائنگ اصول بھی تھا، یہ الہی عقل بھی تھی جو مارز وجود میں آئی، یہ تمام موجودات کا سبب بھی ہے اور ان تمام کا مقاصد بھی ہے. یہ سب کچھ میں اپنی طرف سے انوینٹ نہیں کر رہا. آپ جا کے کائنڈلی لفظ لوگوس کو یونانی کی موجودہ کسی ڈکشنری میں دیکھیں، اور اس سے بھی بہتر آپ یونانی لفظ کا استعمال لوگوس اس وقت کے لٹریچر میں دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا پر تھے، یعنی کہ آج سے 2000 سال پرانا لٹریچر. جب بھی ہم بات یونانی ادب کی کرتے ہیں، یونانی سائنس کی کرتے ہیں، فلسفے کی کرتے ہیں، تو ہم واپس افلاطون اور ارسطو اور سقراط، بقراط ایسے لوگوں تک جاتے ہیں. تو اگر آپ اس دور کے لٹریچر میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لفظ لوگوس کتنا پرمانی اور کتنا بڑا لفظ ہے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ ابتدا میں تھا. یعنی ابتدا میں کون تھا؟ ان آرخی این ہو لوگوس، ابتدا میں لوگوس تھا. خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں لکھا گیا ہے. یوحنا پہلا باب کی 2 آیت میں لکھا ہے اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں. اب یہاں پر وہ کلام جس کا ذکر پہلی آیت میں کیا گیا اس کو مزید کھول کے بیان کر دیا گیا کہ نہ صرف وہ خدا کے ساتھ تھا، نہ صرف کہ وہ ابتدا میں خدا تھا، بلکہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. یہ یوحنا پہلا باب اور اس کی 2 آیت ہے. اب یہ یہاں پہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کلام صرف لفظ نہیں تھا بلکہ وہ موجودات کا بنیادی سبب تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے، اس لوگوس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں. اور یوحنا پہلا باب کی 14 آیت میں لکھا ہے وہ لوگوس، یہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے. لہذا یوحنا پہلا باب کی پہلی آیت میں استعمال ہونے والا لفظ کلام، یہ 2 آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ تمام موجودات کی وجہ تھی، سبب تھا. He was the reason for creation. اور 14 آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ مجسم ہوا. He became a human being from logos to anthropos. کلام مجسم ہوا اور مجسم ہو کر وہ فضل اور سچائی سے ممور ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا. یوحنا رسول لکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے. انگریزی زبان میں آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جی some things are lost in the translation. ترجمہ کرنے میں بعض چیزیں کھو جاتی ہیں، بعض معنی کھو جاتے ہیں. یہاں پر بالکل وہی معاملہ ہے، کیونکہ یونانی کا لفظ لوگوس اتنا وزنی، اتنا وسیع، اتنا عمیق، اتنا بلند، اتنا کثیر المعانی ہے کہ جب اس کا انگریزی اور اردو میں ترجمہ کرنا پڑا تو مترجم پابند تھے کہ وہ اس ایک لفظ کے لیے ایک لفظ استعمال کریں. لہٰذا انہوں نے لفظ کلام چنا اور استعمال کیا. خوبصورت لفظ ہے، لیکن اس لفظ کی مجبوری یہ ہے کہ یہ وہ تمام شیڈز آف میننگ جو لوگوس میں ہیں وہ اس میں ظاہر نہیں ہوتے. یہ زبانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. لہٰذا یہ بحث جو لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں زبان جو ہے وہ مکمل ہے، کوئی زبان مکمل نہیں ہوتی. عربی زبان کے 28 یا 29 حروف ہیں، اگر آپ حمزہ کو شامل کر لیں تو وہ 29 ہے، ورنہ 28 حروف ہیں. اور اسی طرح سے پھر اس کا یہ بھی مسئلہ ہے عربی زبان کا کہ اس میں چ کی آواز ہے، جیم ہے،
لیکن گاف اور پے کی آوازیں نہیں ہیں. پاکستان کو الباکستان کہا جاتا ہے. اردو زبان کے 36 حروف ہیں، اس میں بھی کچھ آوازیں، کچھ حروف کم ہیں. یونانی کے صرف 24 چھوٹے بڑے حروف ہیں. انگلش کے اور لاطینی کے 26 ہیں. لاطینی کے پہلے 23 حروف ہوتے تھے، بعد میں اس میں جے، یو اور ڈبلیو کا اضافہ کیا گیا. عبرانی کے 22 حروف ہیں. میں یہ تمام باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ہم بحث کرتے ہیں کسی لفظ پہ تو ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لفظ جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں یہ ایک زبان کا لفظ ہے اور اس زبان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ جس زبان سے یہ لفظ ترجمہ ہو کر آیا ہے اس میں یہ لفظ کہیں کشادہ تر ہو جو ہماری زبان میں نہیں ہے، وہ کشادگی ہماری زبان میں نہیں ہے. لفظ لوگوس بالکل ان تمام معاملات میں پورا اترتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ لفظ لوگوس کا ایک متبادل لفظ نہ انگریزی زبان میں ہے نہ اردو زبان میں، لہٰذا انگریزی نے استعمال کیا دی ورڈ، اردو نے استعمال کیا لفظ کلام. لیکن ان الفاظ کے چناؤ میں جو باقی شیڈز آف میننگ تھے یونانی کے دی لوگوس میں وہ کھو گئے. اب چند آخری باتیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سائنس اور مسیحیت متصادم ہے. جب سائنسدانوں نے آج سے 2000 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے سائنٹیفک ڈسپلنز قائم کیے، یعنی کہ سائنسی طریقے ایجاد کیے، تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیے سائنس کے لیے وہ لوگوس سے ہی مشتق ہے. علم الاشتقاق یعنی ایٹیمالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ سائنس کے بعد جو لفظ ہر سائنس کے آخر میں جو لاحقہ، جو سفکس او لوگی آتا ہے یا او لوجی آتا ہے، وہ اسی لفظ سے مشتق ہے جو لوگوس ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں بایولوجی تو اس کا مطلب ہے لوگوس آف دی بایوس. بایوس کا مطلب ہے لیونگ تھنگس، جاندار چیزوں کا علم. عام طور پہ ہم بچوں کو سکھا دیتے ہیں دی اولوجی کا مطلب ہوتا ہے دی اسٹڈی آف. یہ اسٹڈی آف نہیں ہے، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے یا ایگزام میں لکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ ہے، دی اسٹڈی آف لیونگ تھنگس. زوالوجی کیا ہے؟ دی اسٹڈی آف اینیملس. ornithology کیا ہے؟ دی اسٹڈی آف برڈز. لیکن یہ اولوجی دراصل لوگوس سے مشتق ہے، یعنی کہ برڈز کی ریزن فار ایگزسٹنس، ان کے وجود کو سمجھنا، ان کے مقصد کو سمجھنا، وہ کہاں سے آئے، کس نے بنائے، کیوں بنے، ان کا مقصد کیا ہے کائنات میں، یہ ہے اولوجی. اور ہر سائنس کے پیچھے یہ لفظ اولوجی، یہ لاحقہ جو ہے یہ لوگوس سے مشتق ہے. یعنی دی لوگوس آف برڈز، دی لوگوس آف ارتھ، دی لوگوس آف اینیملز، دی لوگوس آف بلڈ. اب انگریزی میں جب ہم کریں گے تو وہ پہلا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ لاطینی یا یونانی کا ہوگا، تو اس لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہیماٹولوجی یعنی دی لوگوس آف بلڈ. اسی طریقے سے امیونولوجی، دا لوگوس آف امیون سسٹم. اینتھروپولوجی، دی لوگوس آف ہیومن بینگز. تھیولوجی، دی لوگوس آف گاڈ. تو یہ اولوجیز جو ہیں ساری یہ مشتق ہے اسی لفظ سے جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے لیے یوحنا کے پہلے باب میں بار بار استعمال ہوا ہے. ان دی بگننگ واز دی لوگوس. ہم سائنس میں لوگوس سے دور نہیں ہٹ سکتے کیونکہ سائنس دراصل is the understanding of the why that thing exists. اس کا مقصد کیا ہے، آئی کہاں سے. This is the deeper understanding of the word, the word انگریزی میں اور اردو میں جسے ہم کلام کہتے ہیں. لہٰذا یہ دراصل اگر ہم اس کو دوسری طرح سے دیکھیں تو یہ جانداروں کا کلام ہے، یہ خون کا کلام ہے، یہ انسانوں کا کلام، یعنی logos, the underlying reason of these things. لہٰذا لفظ اولوجی refers back to the logos. logos وہ ٹائٹل ہے جو یونانی زبان میں خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے لیے استعمال کیا گیا، جسے ہم اردو میں کلام ترجمہ کرتے ہیں. اچھا ترجمہ ہے لیکن لسانی مجبوریوں کے تحت یہ نہایت ہی محدود ترجمہ بنتا ہے. لاجک جسے ہم منطق کہتے ہیں، دلائل کی مدد سے سچی بات کو سچ اور جھوٹی بات کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے جو علم استعمال ہوتا ہے اسے ہم منطق کہتے ہیں. انگریزی زبان میں لاجک، لفظ لاجک بھی مشتق ہے اسی لوگوس سے، کیونکہ لوگوس از دا انڈرلائنگ پرنسپل آف واٹ از ٹرو، واٹ is, what was, what will be، اور جو اس کے منافی ہوگا وہ پھر لاجک کے خلاف ہے. لہٰذا جب ہم عدالت میں یا پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ لاجک سے بات کریں تو ہم دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب لوگوس سے بات کریں، سچی دلیل سے بات کریں. اور یہ پھر وہی لفظ ہے جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے لیے ہے. تمام سچائی، تمام حقانیت، تمام حقیقت، تمام صداقت، سائنس کا ہر اصول لوگوس
منطق کی ہر ٹھیک اور سچی دلیل لوگوس، یہی لفظ خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں اس بات پر اٹک جاتے ہیں کہ خدا انسان نہیں بن سکتا، میں ان کو یہ چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس میں پڑھیں، اور پہلے آپ بائبل مقدس کو دیکھیں، پیدائش پہلے باب کو پڑھیں، پھر یوحنا رسول کی انجیل کے پہلے باب کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وجہ تخلیق کائنات خداوند یسوع مسیح ہیں، لوگوس ہے، اور یہ وہی لوگوس ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، یہ وہی لوگوس ہے جو خدا تھا، یہ وہی لوگوس ہے جس کے وسیلے سے سب کچھ بنا، یوحنا پہلا باب دوسری آیت، یہ وہی لوگوس ہے جو انسان بن کر اس دنیا میں آیا اور ہمارے ساتھ رہا، انسانوں نے اس کا جلال دیکھا گویا کہ اکلوتے بیٹے کا جلال، یوحنا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ بائبل مقدس میں کلام کا جو لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے، مگر معنویت کے لحاظ سے محدود ہے۔ اس کی مکمل تشریح اور تفسیر سمجھنے کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یونانی زبان لوگوس کا مطالعہ کریں، کیونکہ بائبل مقدس کے اوریجنل ٹیکسٹ میں لکھا ہے ان آرخی ان ہو لوگوس کائی ہو لوگوس ان پروس ٹون تھیون کائی تھیوس in whole logos. Merry Christmas to all of you. God bless you. Thanks for watching.